بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ تعزیتی ریفرنس جو ہمارے تحریک منہاج القرآن اور منہاج کالج فار ویمن کے عظیم اثاثہ، عظیم مرد کلندر اور خوبصورت اور خوبصیرت شخصیت سے مزین محترم علامہ ڈاکٹر محمد افضل کانجو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیتی ریفرنس کے موقع پر تشریف فرما MCW کے جمیع اساتذہ کرام، معلمین، معلمات، مدرسین و مدرسات، متوسلین و متوسلات، منتسبین و منتسبات اور تمام طالبات جو یہاں زانوِ تلمذ ہیں اور جنہیں حقیقت میں محترم علامہ ڈاکٹر محمد افضل کانجو صاحب کے ساتھ ان کی شخصیت سے سیکھنے، استفادہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا موقع ملا۔ تحریک منہاج القرآن کہ وہ ایک قابل فخر اثاثہ اور اپنی شخصیت میں وہ حضور سیدی شیخ الاسلام مدد ظہور العالی کی میں اگر عرض کروں تو مبالغہ نہ ہوگا، وہ ان کی تعلیمات کا ایک عکس نظر آتے تھے اور ان کی تربیت کا عکس تھے اور منہاج القرآن کی فکر کا عکس تھے، اور چلتے پھرتے پیکرے لطیف اور چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو ہر وقت مسکراتے ہوئے حشاش بشاش نظر آتے تھے، اور ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے تھے تو پیکرے رقت اور گداز نظر آتے تھے۔ جب ان سے ملتے تھے تو پیکرے شفقت اور محبت نظر آتے تھے۔ وہ اپنی طبیعت میں استاذ بھی تھے، معلم بھی تھے، ایٹ دا سیم ٹائم منہاج القرآن کے سچے سچے کارکن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ متعلم بھی تھے۔ اگر مربی تھے تو متربی بھی تھے، اگر مدرس تھے تو متدرس بھی تھے، اور اگر سکھاتے تھے تو ہر وقت سیکھتے ہوئے نظر بھی آتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے اخروی دور میں، ان کے قبر کے مراحل میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت سایہ فگن رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ و خیرات انہیں ملتا رہے، اور وہ اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام میں فائز ہوں، اور ان کی قبر کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کا عظیم ٹکڑا بنا دے۔ میں چند ایک باتیں بتوفیق اللہ تعالی ان کی شخصیت کے حوالے سے، جب سے انہیں جانا، انہیں دیکھا اور انہیں اپنے فرائض سے تعلیمی و تدریسی اور فکری و نظریاتی اور کارکنانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا، تو جو کچھ ہم نے دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے آج تعزیتی ریفرنس کے موقع پر اس کا اظہار خیال بھی کریں، اس کا ذکر بھی کریں، اور بالخصوص جو طالبات ہیں جو ان کی ہمیشہ صحبت اور علمی رنگ سے استفادہ کرتی رہیں، وہ ان پہلوؤں کو بھی اپنی زندگیوں میں مزید شامل کریں اور ان سے بھی استفادہ کریں۔ میں ان کے اہل خانہ سے اور ان کے صاحبزادگان سے اور پوری کانجو فیملی سے
اظہار تعزیت کرتا ہوں اپنی طرف سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدد العالی کی طرف سے، کالج کی طرف سے، تحریک منہاج القرآن کی طرف سے۔ یہ صدمہ صرف آپ کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ صدمہ تحریک کے لیے ہے اور یہ منہاج کالج فار ویمن کے لیے ہے، بلکہ منہاج کمیونٹی کے لیے ہے کہ 1982 سے 2002 تک جو ابو ظہبی میں العین میں جو انہوں نے ایک عظیم دور گزارا اور 1995 سے لے کر اپنے وصال تک اور وفات تک جو دور گزارا، یقیناً یہ ایسی مہک بکھیرتا ہوا ان ادوار کو معطر کرتا رہا ہوگا۔ آج بھی آپ یقیناً ان کی خوشبو محسوس کرتے ہوں گے، اور جو اللہ رب العزت نے انہیں قرون اولیٰ کے یا اسلاف کی سیرت اور صورت جیسی کچھ جھلک جو عطا کر رکھی تھی، وہ یقیناً دن رات آپ اسے محسوس کرتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور دیگر اساتذہ کو، آپ سب کو ان کی ان خوبیوں، خصلتوں اور محاسن کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر حضرت علامہ کانجو صاحب کی زندگی کے گوشوں کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور سفر آخرت شروع کر لیتا ہے، اس کے لیے چند الفاظ متداول ہیں جو استعمال ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی، یا فلاں شخص انتقال فرما گئے، یا فلاں شخص کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جن کی موت واقع ہوتی ہے ان کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے توفی المیت، کہ میت کی وفات ہو گئی، یہ عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کے ایک اسپیکٹ کو ابتداءً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں توفی المیت، یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وفات پانے کو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں شخص جس کی موت واقع ہو گئی، جو آئمہ لغت بیان کرتے ہیں ان میں سے چند ایک معنی ہم لے لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا یا وفات پا گیا، یا توفی المیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر ایک مطلب یہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یا اس کا معاملہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ توفی المیت سے مراد کہ انسان کا اس دنیا میں جو عمل دخل ہے وہ اب ختم ہو گیا۔ پھر اس سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ جو اس کے رزق کا سلسلہ تھا وہ بھی رک گیا، اور منکر اور نکیر کی جو ڈیوٹی اس پر لگائی گئی تھی اس کا سلسلہ بھی اس پر منقطع ہو گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس پر موت واقع ہو جائے اسے کہتے ہیں متوفی۔ کیا کہتے ہیں؟ متوفی۔ اب یہاں میں ایک آپ کے سامنے ایک مقولہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر متوفی جس کا عمل دخل اس دنیا میں ختم ہو گیا، اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، جس کے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو گیا،
اور جو کچھ اس کا اس دنیا میں لکھا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر متوفا میت تو ہوتا ہے، ہر متوفا میت تو ہوتا ہے، مگر ہر میت متوفا نہیں ہوتی۔ آپ یقیناً علماء ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے، جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کا اجر و ثواب کا نظام کلوز ہو جائے، منقطع کر دیا جائے، اسے تو متوفا کہتے ہیں۔ تو ہر متوفا میت تو ہوتا ہے یقیناً، مگر ہر میت متوفا نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں اس کا مطلب یہ کہ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اجر و ثواب یا اکاؤنٹ کلوز کر دیا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتی، اور کچھ اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر، اوامر اور نہی پر چلنے والے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے، اللہ کی رضا جوئی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں زندگی بسر کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو میت تو ہوتے ہیں مگر متوفا نہیں ہوتے، ان کا اکاؤنٹ کلوز نہیں کیا جاتا، وہ جاری رہتا ہے۔ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، تو مطلب یہ کہ اجر و ثواب کا سلسلہ اور اصال کا سلسلہ بھی رک گیا۔ جب اکاؤنٹ ہی کلوز ہو گیا تو نہ اس میں کچھ ڈالا جائے گا، نہ کچھ اس سے نکالا جائے گا، سلسلہ جو رک گیا۔ مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ یہاں سے صرف انتقال فرماتے ہیں، اس دنیا فانی سے آخرت کا سفر شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے وہاں صرف منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرشتوں میں نے منتقل ہی تو کیا ہے، تم اکاؤنٹ کیوں کلوز کرتے ہو؟ ان کا اکاؤنٹ کھلا رہنے دو، کہ وہ ہیں جن کو پیچھے کوئی بھیجنے والا نہ ہو، اگر کچھ چھوڑ کر آئیں گے تو کچھ آئے گا، تو کچھ ایسے ہیں جن کے پیچھے کچھ نہیں، تو جب اکاؤنٹ کا خسارہ ہے تو پھر کھلے رہنے کا مقصد ہی کچھ نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو پیچھے اتنا کچھ چھوڑ گئے کہ آنکھ بند کی مگر سلسلہ منقطع نہ ہوا، ادھر اکاؤنٹ کھلا ہے، آج جا رہے ہیں، ادھر جو قرآن مجید کا فیض دے گئے اس کا فیض بھی آ رہا ہے، جا رہے ہیں جو علم کا سمندر پھیلا گئے اس کا فیض بھی آ رہا ہے، اور جو صدقہ جاریہ کرتے رہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جو عبادت اور ریاضت کرتے رہے اس کا اجر بھی جاری ہے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں طلباء علم والے پیدا کر گئے، جب تک وہ علم حاصل کرتے رہیں گے وہ رونق لگی رہے گی، وہ قرآن مجید پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، درس دینے والے درس دیتے رہیں گے۔ وہ کچھ کتابیں ایسی لکھ گئیں جو لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کر رہی ہیں، جب تک وہ اپنا کام کرتی رہیں گی تو اکاؤنٹ کھلا رہے گا، اجر ملتا رہے۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ۔ یہ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ جب ابن آدم یا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ہر شے اس کی منقطع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ میت ہو جاتا ہے، وہ متوفا ہو جاتا ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاثہ، مگر اس میں 3 ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایکسیپشنل کیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ وَإِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام اپنی زندگی میں جانے والا کر گیا، تو اگر مسجد بنا گیا، اللہ کا گھر بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی علمی مرکز بنا گیا، کوئی علم کا ایک ایسا کام کر گیا جو جاری و ساری ہے، اور جو کچھ اپنے قلم سے لکھ گیا، زبان سے کہہ گیا، جب تک محفوظ ہے
اس کے ثمرات امت تک پہنچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ علم جس سے استفادہ کیا جاتا رہے، وہ نفع بخش ہو، اسے لوگ مستفید و مستنیر ہو رہے ہوں، انسانیت فیضیاب ہو رہی ہو، طلباء سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، جب تک علم پھیل رہا ہو اس وقت تک اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہو سکتا۔ پھر او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو ہر نیک کام پر اس کے لیے دعا کر رہی ہو، ہر حال میں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اسے ایصال کر رہی ہو اور اپنے نیک اعمال کا ایصال اپنے والد محترم کی روح کو کر رہی ہو، جب تک یہ 3 سلسلے جاری ہوں گے اس وقت تک اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں میت ہے مگر متوفی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم نے اس کا جائزہ لے لیا تو محترم علامہ ڈاکٹر پروفیسر افضل کانجو صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے ان قابل فخر اساتذہ اور اساتذہ میں سے تھے کہ جنہیں چاہیں بھی تو آپ نہ بھلا سکتے ہیں نہ بھول سکتے ہیں، اور یہ ان میں سے تھے جو دنیا سے چلے تو گئے مگر میت ہوئے مگر متوفی نہیں ہوئے۔ اپنا اکاؤنٹ جو کھولا تھا شاید ان کی خدمات کے باعث وہ جاری ہے، اور جب تک ان کی بکھیری ہوئی مہک اور ان کے یہ خوبصورتی جب تک اپنا رنگ دکھاتی رہے گی تو ان کے اکاؤنٹ سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب میں ان کی کچھ خوبیوں، ان کی خصلتوں، ان کے کچھ محاسن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ کے لیے بھی سننا نہایت ضروری ہے، اور یقیناً یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پر یہاں MCW میں دیکھتے ہوں گے اور محسوس کرتے ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اسلاف کی صحبت میں سے یا ان کے فیوضات میں سے ایک نعمت سے نوازا کہ انہیں دنیا کی بے رغبتی عطا کی، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی، اور آپ بھی یقیناً اس کی گواہی دیں گے کہ دنیا داری میں انہیں نہ روتے دیکھا، نہ تڑپتے دیکھا، نہ فکر مند دیکھا، اور نہ اپنا وقت صرف کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اس غنا سے انہیں نوازا تھا کہ وہ دنیا سے بے نیازی والوں میں تھے اور بے رغبتی والوں میں تھے، اور کبھی بھی دنیا داری میں انہیں دھنستے ہوئے ان کی اولاد بھی گواہی دے گی کہ کبھی دھنستے ہوئے اور اس میں انوالو ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر دوسری ان کی خوبی کہ اللہ رب العزت نے انہیں صدق اور اخلاص کی نعمت سے بھی نوازا۔ وہ اہل صدق میں سے تھے، اہل اخلاص میں سے تھے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، 2 خوبیوں کا جو مالک ہوتا ہے وہ یقیناً صاحبان صدق اور اخلاص میں سے ہی ہوتا ہے۔ ایک خوبی کا نام ہے بشاشت اور لطافت۔ جو شخص ہر وقت جو مسکراتا ہوا نظر آئے، حشاش بشار نظر آئے، لوگوں کی خوشیوں میں خوش نظر آئے، لوگوں کی غم میں غم زدہ نظر آئے، اور لوگوں کی خوشیوں میں شرکت کرتا ہوا نظر آئے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی ترقی سے جسے کوئی غرض نہ ہو، وہ صرف اپنے آپ میں اور اللہ کی یاد میں گم نظر آئے، وہ یقیناً صدق اور اخلاص سے مزین ضرور ہوتا۔ پھر وہ فقیر منش بھی تھے۔ جب بھی انہیں دیکھا ان کی طبیعت میں، ان کے لباس میں نفاست ضرور دیکھی، اور صفائی اور ستھرائی ضرور دیکھی، اور خوبصورتی ضرور دیکھی، مگر ان کے اندر کبھی بھی اسراف نہیں دیکھا گیا۔ مگر جب بھی دیکھا ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی، شاید ہی بہت کم وہ نئے کپڑے سلواتے ہوں گے،
مگر کپڑے صاف ستھرے ضرور پہنتے تھے. ان میں صفائی بھی تھی، ستھرائی بھی تھی، نزاکت بھی تھی، خوبصورتی کا ایک پہلو ضرور نظر آتا تھا. اللہ رب العزت نے انہیں اس مشن کے فیض سے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی اس صحبت سے، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے بزرگوں سے جو فیض دیا، وہ پابند سنت و شریعت ضرور تھے. اور ہر حال میں جو چیز نظر آئی، ان کی طبیعت میں، مزاج میں، ان کے اختیار میں، ان کے اقوال میں اور ان کے چلنے پھرنے میں شریعت غالب رہتی تھی. پھر اس کے بعد جو اگلی ایک خوبی جو ہمیشہ ہم نے دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ اعلیٰ اخلاق سے متصف. اللہ رب العزت نے انہیں اچھے اخلاق عطا فرمائے اور بشاشت الوجہ والے تھے. ان کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا اور خوشیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے تھے. ہو سکتا ہے دنیا داری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کسی وجہ سے غمگین ہوں، پریشان ہوں، مگر جب طلباء میں یا ہمارے پاس آتے تو یا زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہوتا یا اللہ کا ذکر ادا ہو رہا ہوتا اور چہرے پر مسکراہٹ. یہاں میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے حوالے سے چند روایات بھی ضرور آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان محاسن جمیلہ اور ان خصائص مبارکہ اور ان اخلاق حسنہ کا حصہ تھا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. اسے ابو شیخ اصبہانی فی اخلاق النبی و آدابہ میں اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں ان روایات کو نقل فرماتے ہیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم نے دیکھا اذا حدث بحدیث تبسم فی حدیثہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو اپنی گفتگو کے درمیان تبسم بھی فرما رہے ہوتے. پھر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں جب بھی ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا. ہمیشہ تبسم کو نہ ہوتے تھے، گفتگو کے وقت بھی، ملاقات کے وقت بھی، مخاطبت کے وقت بھی اور کرم نوازی کے وقت بھی چہرہ اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کھلا ہوا ہوتا. پھر ایک حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے. اور میں یہاں پھر ضرور کہوں گا کہ یہ صدقہ بھی ہمیشہ حضرت علامہ کانجو صاحب ادا کرتے ہوئے نظر آتے. مجھے تو یہی یاد ہے کہ میں جب بھی ملا ہوں ان کے چہرہ مسکراتا ہوا ہی دیکھا ہے اور حشاش بشاش ہی دیکھا ہے. 100 غم ہوں گے مگر غم کو چہرے پر ظاہر ہوتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے. تو پتہ چلا کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محاسن جمیلہ اور جلیلہ اور اس خصلت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اس کے نور سے اپنے چہرے کو منور کر لیں، اس سے بڑا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہوتا ہے. ہر وقت خوشبو کو، مسکراہٹ کو بکھیرتے ہوئے ہی نظر آئے. پھر ایک اور چیز ان کی شخصیت میں ہمیشہ میں نے خود دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ سادگی اور متانت کے پیکر بھی. ہمیشہ ان کی زندگی میں بناوٹ نہیں دیکھی. آپ بہتر سمجھتے ہیں سادگی تھی مگر نفاست کے ساتھ، اس میں سنجیدگی بھی تھی، متانت بھی تھی. اور جو لوگ ان کے پاس آتے کبھی ان کی مجلس میں کوفت نہیں ہوتی ہوگی، مجلس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہوگا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل بھرتا نہیں ہوگا. یہی وہ نشانی ہوتی ہے جنہیں اسلاف کے فیوزات میں سے کچھ حصہ مل جائے تو ان کی زندگیوں میں فقر بھی ہوتا ہے، متانت بھی ہوتی ہے، سادگی بھی ہوتی ہے اور بناوٹ سے ہمیشہ پاک ہے. بڑی مشہور حدیث ہے
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیو، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص مسجد میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہم نے سنا، ہم وطن گوش ہو کر مسجد نبوی کے دروازے کو ٹک ٹکی باندھ کر تکتے رہے اور انتظار میں رہے کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، وہ اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے۔ ہم نے ان کی زیارت کی اور سمجھ لیا کہ یہ وہ خوش قسمت ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت عطا فرما۔ پھر اگلے دن بھی یہی ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر جب دیکھا تو وہی انصاری صحابی پھر داخل ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ ریپیٹ ہوا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور جو شخص داخل ہوا وہی انصاری صحابی تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو میرے اندر جستجو پیدا ہو گئی، سوال پیدا ہوا کہ میں ان کے ساتھ ان کی قربت میں چند لمحے صرف کروں، گزاروں اور دیکھوں کہ ان کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو انہیں جنت کی بشارت دلوا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ایک بہانہ کیا۔ میں نے کہا کہ میرے والد کا میرے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی تنازع ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ راتیں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، میرے ساتھ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں میں جب پہلی رات ان کے کمرے یا ان کے حجرے میں بسر کی تو دیکھتا ہوں کہ وہ معمول کے مطابق رات کو نماز ادا کر کے عشاء کی وہ آئے اور لمبی تان کے سو گئے۔ پھر میں انتظار میں رہا کہ شاید تہجد کے لیے اٹھیں گے، مگر وہ اپنے معمول کے مطابق فجر کے وقت اٹھے اور باجماعت نماز ادا کی اور اس کے بعد معمول کے مطابق اپنی زندگی کے دیگر معاملات شروع کر دیے۔ مگر ایک چیز میں نے ضرور دیکھی کہ رات کو سوتے وقت جب بھی کروٹ لیتے تو خدا کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب تیسرا دن بھی گزرنے لگا مجھے اور کوئی شے نظر نہ آئی تو میں مجبور ہو گیا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دفعہ آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور میں آپ کو 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، 3 راتوں سے دیکھ رہا ہوں، میں نے کوئی خاص شے دیکھی نہیں، تو ماجرا کیا ہے؟ آپ رک گئے، پھر تھوڑی دیر بعد توقف کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میرے بھائی وجہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، صرف ماجرا اتنا ہے کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو سوتے وقت میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کدورت نہیں ہوتی۔ جب بھی سوتا ہوں میرا دل اپنے بھائیوں کے لیے صاف اور ستھرا اور شفاف ہوتا ہے اور میں کدورت سے محفوظ سوتا ہوں، کدورت سے محفوظ جاگتا۔ وہ کہنے لگے میرے بھائی لگتا ہے یہی ایک وجہ ہے جس نے آپ کو جنت کی بشارت کے قابل بنا۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد آپ خود گواہی دیں کہ حضرت علامہ کانجو صاحب کی شخصیت میں یہ چیز بھی میں نے دیکھی، یا ذاتی طور پر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جو زندگی انہوں نے ہمارے ساتھ گزاری، جو وقت گزارا، شاید ہی مجھے یاد ہو کہ وہ کبھی ہمارے پاس حضرت شیخ الاسلام کے پاس آئے ہوں، کسی کی شکایت کی ہو، اور شاید ہی کوئی ہمارے پاس آیا ہو اور اس نے ان کی شکایت کی ہو۔ نہ کسی کی عیب جوئی کرتے ہوئے سنا، نہ کسی کی شکایت کرتے ہوئے سنا، نہ کسی کے بارے میں کوئی حسد، کدورت، کوئی عناد ان کے اندر دیکھا، بلکہ انہیں شفاف ہی پایا۔ وہ ہمیشہ یا مسکراتے تھے یا رقت میں نظر آتے۔ پھر اگلی خوبی ان کی
جو ہمیشہ نظر آتی تھی. مجھے تو یاد ہے کہ جب بھی میں یہاں آیا ہمارے علامہ نور الزمان نوری صاحب فرما رہے تھے کہ جی اسی اسٹیج پر، تو میں بھی ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں نے بھی اسی اسٹیج پر کتنے ایسے مواقع جو یہاں میسر آئے اور اس میں ہمیشہ میرے دائیں طرف تقریباً وہ خود ہوتے تھے، اور ابھی گفتگو شروع نہیں ہوتی تھی ان کی ہچکی سی بند جاتی تھی اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب تک بات ختم نہیں ہوتی تھی ان کے بہتے ہوئے آنسو کا وہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا. بس یہی ایک علامت ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والوں کی کہ ان پر اہل اللہ کی صحبت کا رنگ چڑھ جائے تو آنکھیں تڑی رہتی ہیں، دل تڑپتا رہتا ہے اور خشیت سے وہ ہمیشہ بہرہ ہوتے. اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے. کچھ جنتیوں کی علامات ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی کچھ ایسے ہوں گے جن کے دل بھی سہمے سہمے ہوں گے، خشیت کا پیکر ہوں گے، خوف اور رجا کا پیکر ہوں گے. وہ اسی طرح ڈرتے ڈرتے رہتے ہوں گے جیسے پرندے اپنے گھر سے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے کرتے سہمے سہمے جاتے ہیں، سہمے سہمے آتے. اللہ کی خشیت کا پیکر رہتے ہیں، خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے دل بڑے نرم اور گداز ہوتے ہیں اور بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہر وقت اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا قدم نہ اٹھا لوں کہ خدا ناراض ہو جائے. یہ وہ دل ہوتے ہیں جن کو مشابہت دے دی پرندوں کے دلوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علامہ کانجو صاحب کو بھی اللہ رب العزت نے شاید اسی طرح پرندوں کے دلوں جیسا دل عطا کیا. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین کی صحبتوں میں بلند رکھا. پھر میں نے عرض کیا عیب جوئی اور غیبت سے احتراز کرنے والوں میں سے میں نے ذاتی طور پر، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں نے کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے انہیں نہیں سنا اور کسی کی برائی کرتے ہوئے انہیں نہیں سنا. یہ وہ خوبیاں ہیں. اگر اتنی خوبیوں کا کوئی مالک ہو اور پھر اللہ کے ہاں اپنی قبر میں جائے تو فرشتے رشک نہ کر رہے ہیں. اگلی بڑی اہم جو بات ہے وہ ہمیشہ، جس کو آپ نے ہمیشہ دیکھا اور مشاہدہ کیا، کہ وہ علم دوست تھے اور علم کا سفر ہمیشہ جاری کیے ہوئے تھے، اور علم سے دوستی بھی تھی اور کبھی بھی علم کا سلسلہ ان کا منقطع نہیں ہوا. مدرس ہو کر متدرس تھے اور معلم ہو کے متعلم رہے. ہمیشہ میں نے جب یہاں دیکھا اپنی چھوٹی سی بک نکال کر وہ نوٹس بھی لے رہے ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ نقل بھی کر رہے ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ علم والے کی پہلی پہچان وہی ہوتی ہے کہ جو علم کے راستے کو کبھی منقطع ہونے ہی نہ دے، عالم ہو کر مدرس ہو کر طالب علم رہے. یہ پہلی پہچان. امام شافعی فرماتے ہیں کہ طالب علم کی پہچان یہ ہے اور اس کے لیے ضروری اور لازم جزو یہ ہے. امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَحَقٌّ عَلَىٰ طَلَبَةِ الْعِلْمِ بَلُوغُ غَایَةِ جُهْدِهِمْ فِي الْاِسْتِكْثَارِ مِنْ عِلْمِهِ. آپ فرماتے ہیں طالبان علم پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے غایت درجہ محنت کرتے رہے. یہی طالب علم کی پہچان ہوتی ہے اور یہی حق والوں کی پہچان ہوتی ہے. یہی علماء حق کی پہچان ہوتی ہے کہ طالبانہ زندگی کبھی نہیں چھوڑتے. پھر فرمایا امام شافعی نے وَالصَّبْرُ عَلَىٰ كُلِّ عَارِضٍ دُونَ طَلَبِهِ. علم کی طلب میں آنے والی ہر رکاوٹ پر صبر کرتے رہے. اس کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے اگلا کیا ضروری ہے؟
وإخلاص النیت للہ فی استدراک علمہ نصا و استنباطا، فرماتے ہیں کہ اپنے علم کو نصاً اور استنباطاً حاصل کرنے میں نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھتا ہے۔ اب اس کو بھی وہاں پہ اپلائی کر لیں کہ حضرت علامہ کانجو صاحب اس کے بھی مصداق نظر آتے تھے، اور پھر علم کی جد و جہد میں لگے رہتے تھے، محنت کرتے رہتے تھے، صبر کا پیکر، اس کے بھی مصداق نظر آئے، اور حد درجہ محنت کرتے تھے علم کے ابلاغ میں، علم کے حصول میں، اس کے بھی مصداق نظر آئے۔ پھر آگے امام شافعی فرماتے ہیں وَالرَّغْبَةُ إِلَى اللَّهِ فِي الْعَوْنِ عَلَيْهِ، اور اس کام میں اللہ سے ہر وقت مدد طلب کرتے رہتے ہیں جس کا تعلق علم سے ہو، اور ہمیشہ خدا کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی رکاوٹ آ جائے تو الا للہ، خدا کے حضور ہی کھڑے نظر آتے۔ پھر آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے طرز تدریس میں بھی ان کا ایک مثالی انداز تھا، بڑے پیار بھرے انداز سے بات کو پہنچا بھی دیتے تھے، سمجھا بھی دیتے تھے، اور تربیت بھی فرما دیتے تھے۔ اور یہی طریق ہوتا ہے اس طالب علم کا جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم اسے نقل کرتے ہیں اور امام ابو داؤد اسے روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جب کوئی شخص علم کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ کی راہ کا مسافر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ تو جنت کے راستے طالب علم کے لیے، علم کی طلب والے کے لیے اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب تک اللہ کے بندے اپنے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، قرآن کا ذکر کرتے ہیں، اس کے افہام و تفہیم میں مصروف ہو جاتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کی مدارست، فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد سے ان پر اپنا سکون نازل فرماتا۔ یہ جو علم والے، عمل صالح والے پرسکون کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ علم میں مصروف ہوتے ہیں ادھر اللہ کی طرف سے سکینہ اور سکون اتر رہا ہو۔ پھر فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، پھر جو علم والے ہوتے ہیں، علم کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں، علم میں مصروف ہوتے ہیں، پھر پڑھانے میں، پڑھنے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں، اور اپنی منازل طے کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، تو پھر خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے فرشتوں کو بلا کے اس کا ذکر کرتے۔ اور اگلی بات، یہ جو آخری بات کر رہا ہوں، پھر اللہ رب العزت ان کو چھوڑتا نہیں ہے، جو راہ علم کا سفر کرتے کرتے خدا کو پیارے ہو جائیں، جو علم کی مسافتیں طے کرتے کرتے پھر اللہ کو پیارے ہو جائیں، اس کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اس کے حضور لبیک کہتے ہوئے پیش ہو جائیں، ان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شہید، اور وہی طالب علم کی طلب کرنے والا، یہ میں آپ تمام بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ طالب علم حاصل کرتے کرتے، مگر علم اس حال میں جو میں نے ساری خوبیاں بیان کی ہیں، اس حال میں، اس میں عاجزی بھی ہونی چاہیے، اس میں اہل اللہ کی مجالست بھی ہونی چاہیے، اہل اللہ کی صحبت کا رنگ بھی ہونا چاہیے، اس میں انکساری بھی ہونی چاہیے، عجز بھی ہونا چاہیے، اس میں مداومت بھی ہونی چاہیے، اس میں ثابت قدمی بھی ہونی چاہیے، اس میں طلب علم کا وہ رنگ بھی نظر آنا چاہیے، اس میں افہام و تفہیم کی جستجو بھی ہونی چاہیے، اس میں استدلال و استنباط کی جستجو بھی ہونی چاہیے، اس میں علم سیکھنے کی خواہش اور اس میں جد و جہد کا رنگ بھی جھلکتا ہوا نظر آئے، تو فرمایا اس حال میں پڑھتے پڑھاتے کوئی اللہ والا عالم
اگر پڑھتے پڑھاتے اللہ کو پیارا ہو جائے تو فرمایا اس حال میں جس کو موت واقع آ جائے سمجھ لو وہ شہیدوں میں شمار ہو گئے۔ حضرت علامہ کانجو صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً علم سیکھتے سکھاتے 50 سال علم کے میدان میں ان کی گولڈن جوبلی خدمت سر انجام دیتے ہوئے گزر گئی، اور آپ سمجھیں کہ جب وہ یہاں آئے تھے وہ شاید ایم فل بھی نہیں تھے، وہ العین میں رہے، خدمات سر انجام دیتے رہے، 2003 سے 2005 تک تحفیظ القرآن میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، پھر اپنا ایم فل کیا، پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پھر کبھی تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیا، نہ شکایت کی نہ شکایت ہونے دی، سلسلہ تعلیم و تعلم کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ایم فل بھی ہو گئے، پی ایچ ڈی بھی ہو گئے، اور انگلش میں خوبصورت سبجیکٹ میں انہوں نے میتھڈالوجی آف پریزنٹنگ اسلام اینڈ ٹو ینگ جنریشن، اور اس پر ایم فل کی، اور واٹس ایز اے کرٹک آف دا خارجائٹس آف سنیزم پر پی ایچ ڈی کی، ایک ماڈرن سبجیکٹ میں اپنا وقت صرف کیا، اس میں ڈوبے، اس فکر تک پہنچے اور نئے انداز سے نئے پیرائے میں اسے منتقل کرنے کی کوشش کری۔ اس کا مطلب جد و جہد مسلسل کا پیکر رہے، جو اس حال میں چلا جائے تو وہ شہداء، صدیقین، اولیاء، صالحین، انبیاء کی سنگتوں میں کیوں نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں ان سنگتوں میں رکھے۔ پھر وہ استغناء اور بے نیازی کے بھی مالک تھے، ان کی طبیعت میں زہد و ورع کی جھلک بھی نظر آتی تھی، اور ریاضت و مجاہدات کی جھلک بھی تھی، خودی کا پیکر بھی تھے، اور خادم دین متین اور منہاج القرآن کے ہمیشہ کارکن نظر آئے، ہمیشہ کارکنانہ، عاجزانہ، فقیرانہ زندگی بسر کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ منہاج القرآن کا وہ فخر تھے، MCW کا فخر تھے، حضور سیدی شیخ الاسلام کا فخر تھے۔ چند وہ چہرے جن کو دیکھتے ہی حضور شیخ الاسلام خود بھی مسکرا پڑیں، ان میں سے حضرت علامہ کانجو صاحب کا چہرہ، اور جن کو دیکھ کر خود ہماری رقت بھرے احساسات دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، ان میں سے ایک جو چہرہ ہے وہ حضرت علامہ کانجو صاحب کا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ رب العزت ان کے صاحبزادگان کو، اہل خانہ کو، ان کے تعلیم اور تدریس کے سلسلے کو اور اس علم کی خدمت کے اس جذبے کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اچھے رنگ وہ بکھیر گئے اسے آپ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، شہداء، صالحین، اتقیاء، صدیقین کی صحبتوں میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔